السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ جن فوٹوز کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ تمام فوٹوز ترکی کے ایک مشہور شہر، ایک ہسٹوریکل سٹی استنبول کے ہیں، اور یہ فوٹوز استنبول میں بھی اس جگہ کی ہے جو استنبول کا سینٹرل کہلاتی ہے، یعنی آیا صوفیہ مسجد کا قریب کا نظارہ ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کی نالج میں یہ بات پہلے ہی آ چکی ہوگی کہ ترکی کی بہت پرانی مشہور مسجد آیا صوفیہ کی ابھی جلد ہی میں وہاں کے کورٹ کے فیصلے کے مطابق میوزیم سے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور تمام انتظام پورے ہونے کے بعد جمعہ کے دن پہلی نماز ادا کی گئی۔ اس نماز میں ترکی کے راشٹرپتی یعنی پریزیڈنٹ آف ترکی رجب طیب اردغان خود بھی شامل ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت بھی اردغان رجب طیب نے کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس مسجد کی یادگار وہ سب چیزیں دکھائی جانے والی ہیں جو جمعہ کے دن ہوئی، اور ہم آپ کو رجب طیب اردغان کی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کی گئی ہے وہ بھی سنوائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب آیا صوفیہ مسجد کے امام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تب ان کے ہاتھ میں کیا تھا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ دوستو، یہ بات تو پہلے ہی سے طے ہو چکی تھی کہ آیا صوفیہ مسجد میں پہلی نماز جمعہ کے دن ادا کی جائے گی، اور اس نماز میں خود ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردغان شامل ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہاں کے لوگ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ خوش تھے، اور خوشی کا اثر یہ تھا کہ جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد سے ہی مسجد کے ارد گرد بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ آیا صوفیہ مسجد کے گارڈز نے جب اپنی امید سے زیادہ بڑھتی ہوئی بھیڑ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جو مسجد تک پہنچتے تھے۔ ان تمام راستوں کو بند کرنے کے بعد استنبول میں بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو چکی تھی، اور ان راستوں کو جمعہ کی نماز سے ٹھیک پہلے ہی کھولا گیا تھا۔ دوستو، جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی اس مسجد میں قرآن کی تلاوت کی گئی تھی، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ قرآن کی تلاوت خود رجب طیب اردغان نے کی تھی، اور اس مسجد کے امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں چاندی کی تلوار تھی، جس تلوار پر قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس تلوار کو ہاتھ میں لے کر ہی انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا۔ دوستو، اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب مسلمانوں کی خلافت کا دور ہوا کرتا تھا تو اس دور میں امام تلوار کو ہاتھ میں لے کر ہی خطبہ دیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے آیا صوفیہ مسجد میں جمعہ کو امام نے جب چاندی کی تلوار لے کر خطبہ دیا ہے، یقیناً وہ خلافت عثمانیہ کی اس یاد کو تازہ کرنے کی وجہ سے دیا ہے جس یاد سے مسلمان آج دور ہو چکے ہیں۔ چلیے آپ کو وہ تلاوت بھی سنواتے ہیں جو اردغان رجب طیب نے جمعہ کے دن کی تھی۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين